بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلوات بعدد معلومات وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، دل کی گہرائیوں سے حافظ کوثر صاحب اور جتنے بھی اسٹاف ہیں، جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان حضرات کی انتر جدوجہد، محنت کے ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے کہ ہمارے سامنے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے لائن کے اس کے ماحول میں رہتے ہوئے 3 بچے حافظ قرآن ہیں۔ مجھے نہ تقریر کرنے آتی ہے، نہ مجھے بیان کرنے آتا ہے، اس لیے کہیں بھی جلسے میں پروگرام میں جانے سے ہچکچاتا ہوں کہ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ پورنیہ شہر کے قاضی ہے، بولنے آتے ہی نہیں۔ لیکن کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعوت اور جن کے اسرار کے سامنے میں بے بس ہو جاتا ہوں، اور میں سے ہمارے برادر محترم مولانا شخص تبریز صاحب بھی ہے۔ گرچہ 2 سال تعلیم کے اعتبار سے جونیئر ہے، لیکن صلاحیت اور صالحیت کے اعتبار سے ہم سے فائق ہے۔ ان کا اصرار ہوا حافظ کوثر صاحب کی تشریف لائے، حالات سنائے، میں نے اپنی جانب سے عذر کا اصرار کیا، ادھر سے وہ انکار کرتے رہے، کہا کیا اچھا لگا، طبیعت خوش ہوئی، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ اس عمل کو بے حد قبول فرمائے،
اور اسکول کو ترقیات سے نوازے اور شرور فتن اور حاسدوں کی حسد سے اس اسکول کی پوری حفاظت ہوتا۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں علم کے سلسلے میں کچھ کہنا، ترغیب دینا، یہ لاحاصل ہے۔ حضرت امیر سید علامہ سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا دور یہ بے کسی اور بے بسی کا نہیں ہے کہ آدمی لاچار ہو تعلیم دینے کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے تعلیم دلائیں، کس طریقے سے ہم ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ زمانہ اب نہیں رہا۔ یہ بے بسی اور بے کسی اور لاچاری کے دور نہیں ہے۔ اگر کوئی سرپرست اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے، یہ اس کی بے حسی کی علامت ہے، بے حسی کی علامت ہے کہ سارے اسباب وسائل، سرکاری مراعات سب کچھ رہنے کے باوجود اگر کوئی بچے کو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلاتا ہے، یہ شخص یہ بے حس ہے، اپنے بچے کے سلسلے میں وہ لاپرواہ ہے، غافل ہے، اور اس کے مستقبل کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس ایمان کے بعد بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور میں سے یہ بھی فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ علم کا حاصل فرض، اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے حضرت امیر سید مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر علم آئے گا، جو بچے صاحب علم ہوں گے، چاہے اصلی ہو یا دینی ہو، جو بھی ہو، جو بھی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوگا، اس کی معاشی حالت بھی بدلے گی، پہلے جیسی حالت اس کی نہیں۔ یہ علم کی خصوصیت ہے، یہ علم کی خاصیت ہے کہ اگر علم آئے گا تو جو اس کی پہلی حالت کی معاشی اس سے بہتر حالت ہو، اور علم اگر نہیں رہا، اور یہ بھی بتلا دوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی مانوسی نہیں ہے، ایک علم اور ایک دولت۔ یہ کسی کی مانوسی نہیں ہے کہ اگر ہمارے دادا وہ مالدار تھے، جائیداد صاحب جائیداد تھے، تو ان کی اولاد کا اندر بھی وہ جائیداد منتقل ہو جائے، وہ ساری کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے والد صاحب عالم تھے، ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی اولاد بھی وہ صاحب علم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم اور دولت موسی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ علم اور دولت اسی گھر کے اندر اپنا گھر بنائے گا جس گھر کے اندر اس علم کے قدر ہو اور دولت کے واقع میں وہ قدر ہو، اس کی کفایت شاعری کے ساتھ علم کے اور دولت کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، تو اس گھر کے اندر علم بھی محفوظ رہے گا اور دولت بھی محفوظ رہے گی۔ اور جس گھر کے اندر علم نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ اس کے گھر سے ساری چیزیں ان کی سکتی چلی جائے۔ آپ دیکھ رہے اپنے علاقے کے لوگوں کو، اور آپ جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے، اگر کسی زمانے کے اندر اگر وہ صاحب و ثروت تھے وہ، لیکن اگر اس کے گھر کے اندر علم نہیں رہا، آہستہ آہستہ اس کے گھر سے وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئی۔ اور جس گھر کے اندر علم رہا، علم آیا، تو ایسی صورت میں وہ ساری چیزیں پھر جو اس کے اندر دولت بھی محفوظ اور علم بھی اس کے اندر وہاں محفوظ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو تو لازم سمجھے، اگر ہم اپنی معاشی حالت کو بھی سدھارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت پہلے کے مقابلے اچھی ہو، تو اپنے بچوں کو ہم اپنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ جتنی آواز جا رہی وہی سن لینا، نہیں آگے تمہیں کیا کرو، ہمارا مشن وہاں تک پہنچی کہ باہر جا رہی ہے آواز، پینے جا رہی ہے، اس کو چھوڑے آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی بڑی اہمیت دی۔ اور آپ کو تاریخ کا، سیرت کا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ جنگ بدر کے موقع سے کس حالت کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان جھگڑا لڑائی ہوئی، مسلمان کتنے نہتے، کتنے کمزور تھے۔ اس موقع سے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مسئلہ بتلا دیں کہ کیا ایک کپڑے کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے؟
پہلے تو 2 چادر ہوتی تھی، ایک اوڑھ لیا اور ایک تہبند بنا لیا، لنگی بنا دیا، 2 کپڑے لوگ پہنتے تھے۔ اور کسی ایک صحابی کے پاس بھی ایک ہی کپڑا، تو آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کیا ایک کپڑے کے اندر بھی نماز ہو جائے گی؟ یہ آپ اس مسئلے سے آپ اس زمانے کے غربت کا اندازہ لگا کہ کیسی غربت تھی، کس طریقے سے کس پرکشی کا حالت تھا۔ اس موقع سے بھی 70 غالباً جو ہے قیدی وہ قید بند کر کے وہ عائد قیدی ہو کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلا جو آفر دیا تھا ان قیدیوں کو یہی آفر تھا کہ بھائی تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جو قیدی، اگر وہ پڑھے لکھے قیدی ہمارے صحابہ کو 10 صحابی کو بھی اگر تعلیم سے آراستہ کر دیتے ہیں تو وہ آزاد، میں انہیں آزاد کروں۔ اس کے بعد فدیہ رکھا تھا، اگر وہ چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پہلے فرما دیتے کہ جب تم جو ہے کیا کرو، تم جو پہلے فدیہ دو۔ لیکن یہ علم کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام کو پڑھا علم کے دولت سے نواز دے، سرفراز کر دے، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، علم جو ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو بہت فرض ہے۔ علم جو ہم لوگ علم کے 2 حصہ کرتے، ایک کہتے ہیں کہ علم دین اور ایک علم دنیا ہے اپنی جگہ مسئلہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر علم دین بھی ہے لیکن علم دین سے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں آئی اور اس کے اندر خوف و خدا پیدا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ علم دین ہونے کے باوجود بھی وہ علم مطلوب نہیں ہے۔ اگر وہ ایک آدمی اصلی تعلیم حاصل کیے ہوا ہے اور وہ آدمی دنیاوی تعلیم سے وہ آراستہ ہے لیکن اس کے دل کے اندر خوف و خدا آ کر ہے اور وہ اللہ کے حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، اس کے عظمت کا وہ قائل ہے، دل کے اندر خوف بالکل بسا ہوا خوف ہے، لیکن وہ پڑھے ہوا ہے، وہ اصلی تعلیم سے آراستہ ہے، کہا گیا کہ یہ آدمی اس کے مقابلے میں جس کے دل کے اندر خوف و خدا نہیں ہے، چاہے وہ دینی علوم سے آراستہ کرو، یہ اچھا ہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم کوئی بھی ہو، اگر اس تعلیم سے اگر مقصد آخرت کے سامنے مربوط رکھنا ہو، اگر اس تعلیم سے اللہ کو خوش کرنا اگر مقصود ہو، اللہ کے رضا اس کو خوشنودی اگر مطلوب ہو تو ایسی صورت میں یہ علم میں مطلوب ہوگا، اللہ اس علم سے خوش ہوگے۔ اور یہی وہ علم، یہ میں بہت میں آ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا کہ یہ علماء ہی کی جماعت ہے، اور میں نے کہا بھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ علم جو آپ دین اور شریعت جو آپ دیکھ رہے ہیں جس حالت کے اندر بھی یہ علم علماء ہی کی دین ہے، یہ حفاظ کرام ہی کی دین ہے، چاہے جس شکل میں ہو۔ ہم اور آپ جو بھی نماز اگر پڑھتے ہیں، چند صورتیں اگر ہم کو یاد ہے، تحیات یاد ہے، درود شریف یاد ہے، دعائے قنوت اگر یاد ہے، تو سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی استاد، کوئی مولانا ضرور ملیں گے، کوئی مولوی صاحب ضرور ملیں گے جو دینی علوم سے ان کو آراستہ کیا اور چند صورتیں سکھائی۔ یہی وہ ایک جماعت ہے، مقدس جماعت، جن کی وجہ سے آج دین اور اسلام برقرار ہے۔ آج یہ اس جماعت کو متعون کرنے کے لیے، اس جماعت کو لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل کرنے کے لیے، اس کی وقعت کو، اس کی عظمت کو، اس کے شکوک و شبہات میں ڈال کر کے اس کی حیثیت کو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو اس شکل کے اندر یہ جو لوگ ہیں جو مذہبی اعتبار سے لوگوں کو وہ زندہ کر رہے، اس کو داغدار بنا دو اور اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دو کہ لوگ علماء کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ جب علماء کی طرف دھیان نہیں دیں گے، علماء کی بات نہیں سنیں گے تو یہ خود آہستہ آہستہ مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج دنیا کے اندر جو بھی ہے انہی مذہبی لوگوں سے ہے، ورنہ شمس تبریز رکھ دینا، اوسط رکھ دینا اور عبدالرحمن نام سے غیروں کو، اسلام کے دشمنوں کو کوئی اعتراض نہیں، پوری دنیا عبداللہ سے وہ کیوں نہ پڑ جائے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر اعتراض ہے تو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ برقرار نہ رہے، اسلامی تشخص کے ساتھ برقرار رہے، یہ ہمیں مقصود نہیں۔ اور جو لوگ بھی اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی
طرح ذلیل رسوا کرتے ہیں، اس طریقے سے میڈیا کے سامنے، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ایک جماعت ہے جس کی وجہ سے اسلام کے سورج طلوع ہو رہا ہے اور اسلام کے چراغ جل رہا ہے، اسلام کی روشنی گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قدر کریں ان حضرات کی جس شکل میں ہے۔ اگر یہ اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں، الحمد اسکول، پبلک اسکول، ظاہر سی بات ہے اسکول میں جو ذہن ہمارے اندر جو آتا ہے، اس کا جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر وہ یہی ہے عصری تعلیم۔ لیکن اس شکل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو اس کے اندر حفظ قرآن کا بھی شعبہ کھولا اور انہوں نے دینی درسیات کو بھی اس کے اندر وہ سبجیکٹ ڈالا، وہ اسی بھی اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ دین اور اسلام کے حیبت، دین اسلام کی عظمت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے وہ علماء، اگر وہ علماء کو، اگر وہ بھی عصری تعلیم سے، اگر وہ اچھے طریقے سے انگلش میڈیم اسکول سے اگر پڑھ کر کے وہ اگر عالم دین بنے اور وہ گاؤں کے اندر اگر وہ اپنے اسکول کو کھولے اور اس طریقے سے ایک نصاب رکھے کہ دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم کا وہ مجموعہ ہو اور بچے وہ دونوں تعلیم حاصل کریں، تو یہ سب سے اچھا رہے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اس جماعت، اس گروہ کے اندر علم دین، میں خود ہوں اس معاملے میں کہ میں علم دین تو جانتا ہوں، علم دین سے تھوڑی بہت واقفیت ہے، لیکن انگلش میڈیم نہ پڑھنے کی وجہ سے اور عصری تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اسکول کھولنا بھی چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم بھی دیں اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی دیکھیں، میرا اپنا ایک الگ ہے، میں بتلاتا بھی ہوں، بتلانی چاہیے نہیں بتلانی چاہیے، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، ایک نظریاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی کے نظریاتی بات سے آپ اتفاق بھی کریں۔ میرا اپنا اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک خیال ہے، میں اسی مشن کو اوپر میں اپنا چل رہا ہوں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں۔ میرا اپنا ایک مشن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر بچہ کھیلتا کودتا ہے، میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدائی طور پر کھیلنے کودنے کا جو وقت ہے لاولائی کا، اس کو ہم نے اسکول کے اندر ڈال دیا اس کو، اور یہ میں نے سوچ لیا کہ اپنے ان بچوں کو اسکول میں ڈالیں گے، انگلش میڈیم سے پڑھائیں گے اور ان بچوں کو کم از کم جو انٹر تک ہم لے جائیں گے، پڑھا دیں گے۔ ادھر انگلش بھی مضبوط ہو گئی، زبان بھی مضبوط ہو گئی، عصری تعلیم بھی مضبوط ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو کئی پرسوں ہمارے قاضی شاہی سے بات میں نے ایک سے بھی کہا، قاضی شاہی سے بات ہوئی تو انہوں نے اچھی بات کہی کہ تم اچھی سوچ کے ساتھ چل رہے ہو، انٹر پڑھاؤ گے تو سائنس کے اندر بچہ جانا چاہتے ہیں، لیکن سائنس جو ایک سمندر ہے اس کے اندر کوئی انجینئر، ڈاکٹر، بڑا بڑا بچے اس میں تم آرٹس پڑھانا اس کو، آرٹس جب پڑھا گے اس کے بعد کیا، ویسے آرٹس پڑھانے کے بعد میں اپنے بچوں کو اب وہاں سے نکال کر کے اپنے مدرسے میں ڈال دیا، اپنے مدرسے میں ڈالوں گا تو یہ بچے آگے چل کر کے وہ اب مدرسے میں پڑھیں گے، مکمل وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ آرٹس لیا اس نے، وہاں فراغت کے بعد داروں کو یا ندوۃ العلماء ہو، مذاہب ہو، کہیں بھی پڑھ کر کے اب وہ بچے کیا ہوں گے، اب اس کو موقع رہے گا، وہ چلے گا، مزید ہو جائے پی ایچ ڈی کے لیے کچھ بھی ہو گیا، پروفیسر یا کسی اسکول میں جا کر کے کچھ پڑھا، اس کے پاس پورا ہوگا۔ نہیں تو وہ چونکہ وہ انگلش میڈیم سے وہ پڑھ کر کے آیا ہے، اب وہ اسکول بھی کھولنا چاہے تو ایسی صورت میں اسے سب کچھ پتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش کی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنے بچوں کو دینیات سے بھی ہمیں آراستہ کرنا، اس کے لیے وہ سبجیکٹ کو بھی، وہ نصاب کو بھی جانے گا۔ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ وہ ایک مثال ہے کہ ہمارے بچے وہ آ رہے تھے پڑھ کر کے حدیث سے آئے، وہ پڑھ کر کے پڑھنے کے بعد جب وہ آئے، لیکن بچہ کا کام ہے اس کی لیے نہیں پڑھی ہوئی، بچہ کام ایسی بابو تھوڑا سا برداشت کرو، کم بولو، ہم بڑے لوگوں کو سنا رہے، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا توجہ اس میں تھوڑی دے کہ میں اپنے باپ کو اپنے کو ایسے بھی بولنے نہیں آتی، تھوڑی بات بہت سن لو، اس بعد میں جس ختم ہوگی۔ تو وہ میرے بچے لوگ پڑھ کر کے جب وہ آئے تو ایک اردو کتابیں تھی، تو ایسے ہی میں اس کو اٹھایا، میں نے دیکھا تو اس کے اندر مجھے ایک عجب بات لگی۔ بات یہ تھی کہ ہم لوگ اور سب جانتے ہیں، میرا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اس کتاب کے اندر اردو تعلیم کے اندر جو ہے، اردو کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف ہے۔ بچے پڑھ رہے تھے، وہ
یہ معلوم ہوا کہ دوسرے اسکول کے اندر بھی یہی کتاب چل رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذمہ داری ایک پرنسپل کی ہے, ایک ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ کتابیں اس کے اندر نصاب میں شامل کریں جو ہمارے عقیدے سے بھی وہ جوڑ کھاتا ہو, ہمارے عقیدے سے بھی وہ مطابق ہو, تو وہ کتاب وہ چلنے کا ہوگا. ایسی تعلیم جس سے ہمارے بچے کے عقائد ہی خراب ہو جائیں اور دینی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائیں, یہ تو اور بیکار چیز ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل عقیدہ کی رہا, تو پھر میں نے جا کے کمپلین کیا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ جو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. بہت سرسری انداز میں انہوں نے کہہ دیا. لیکن آپ غور کریں کہ وہ بچے جو بچے اس سے پہلے وہ ساری چیزوں کو پڑھ چکے ہیں اور جن کا یہ عقیدہ بن چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف ہے, وہ بچے کو ہم کہاں جا کر کے ان کے عقیدے کو درست کریں گے. اگر وہ بچے جو مدرسے سے اگر پڑھ کر کے وہ اگر انگلش میڈیم میں وہ پڑھے ہوا ہو اور وہ عالم بھی ہو, وہ آ کر کے اگر وہ اسکول سنبھالے تو ایسی صورت میں ہمارے بچے کو مستقبل دینی اور عصری دونوں اعتبار سے اچھے ہوں گے, ان کے عقیدے بھی مضبوط ہوں گے, اور دنیاوی اعتبار سے وہ جہاں جانا چاہے وہ اس اعتبار سے بڑے سے بڑے مقصد پر بھی وہ پہنچ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائی بڑے قدر کے لائق ہے کہ یہ ہمارے حافظ کوثر صاحب مجھے اس طریقے سے انہوں نے کھولا, اور ایسی صورت میں آپ حضرات کے بھی تعاون چاہیے. آپ حضرات اگر سپورٹ کریں گے, فکری اعتبار سے اگر تعاون کریں گے, اور فکری اعتبار سے تعاون یہ ہے کہ اسکول کس طریقے سے ترقی کرے, مشورہ دیں آپ. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سماج کے اندر وہ بچے جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر دلچسپی نہیں ہے, ایسے بچوں کو سمجھا بلا کر کے اسکول بھیجا جائے. اور جو انہوں نے جو معمولی فیس رکھی ہے اس کی ادائیگی ہو. میں نے کہا بھی کہ آپ کے یہاں جو تعلیم ہے وہ انگلش میڈیم کے لیے ہے, وہ جو ہے وہ ہندی اعتبار سے آپ چلا رہے ہیں. لوگوں کا ڈیمانڈ جو انگلش کا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہ مجبوری بیان کی, عذر بیان کیا, اور آپ کو وہ اس مستحق ہے. ظاہر سی بات ہے آپ تعاون کریں گے, ہر مہینے ماہانہ فیس اگر ادا کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ پھر آئندہ اس کو جو ہے وہ بدلیں گے. اور ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کام کریں. کوئی بھی درخت جب لگتا ہے, پودا لگایا جاتا ہے تو اسی سال وہ پھل نہیں دیتا, اس کے لیے آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, تب وہ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے طریقے سے درخت لگایا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے مسلسل اور مستقل استقرار مزاج کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے, بڑھتے جائیں گے, ایسی صورت میں آپ جو ہے انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا. بس شرط یہ ہے کہ جو ہے مسلسل آپ اس کو آگے بڑھاتے رہیں اخلاص کے ساتھ, اور یہ فکر کے ساتھ کہ ہم یہ ثواب کے لیے سے کر رہے ہیں, ہم پیسہ کمانا میرا مقصود نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا. اور یہ بچے جو ہمارے وہ بچے ان کو ہم عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کریں. اور آج معاملہ بڑا غضب ہے, ہم تعلیم کے اعتبار سے اتنے آگے بڑھ رہے ہیں, اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں, اور دین کے بارے میں ہم اتنے جتنے حساس ہونی چاہیے ہم اتنے حساس نہیں. صرف تعلیم تعلیم تعلیم. یاد رکھیے کہ آج کے دور کے اندر نہایت غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچے کو پڑھانا چاہ رہا ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن اس بچے کو اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی لگام نہیں دیا, اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس کے ساتھ نہیں جوڑا, آخرت کا استحضار نہیں پیدا کیا, اللہ کا خوف اگر اس کے دلوں کے اندر نہیں جاگرت کیا, تو یہ بچے آگے چل کر کے وہ پھر بگڑیں گے, پھر وہ جو ہے ابتداء کے دھانے میں پہنچیں گے. ہمارے وہ بچیاں جو فاطمہ ہے, جو عائشہ ہے, جو فلاں ہے, اور آپ اخبار کے حالات دیکھ رہے ہوں گے, ہماری وہ بچیاں جو اصلی اعتبار سے خوب آگے ہیں, اور وہ اسی اعتبار سے چونکہ ان کے عقیدے مضبوط رہے, اللہ کے اوپر ان کا ایمان یقین اتنا مضبوط رہے, جس کی وجہ سے ان کے قدم پھسل رہے اور وہ کہاں سے کہاں جا رہے. اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلی تعلیم بھی دلائیں, اور اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے خوف خدا بھی اس بچوں کے دلوں کے اندر ڈالیں, اور اللہ کا ڈر آخرت کے استحضار میں پیدا کریں, اور یہ کہیں کہ بیٹا یہ تعلیم کے مقصد یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی تمہارے اندر تمیز ہونی چاہیے, صحیح اور غلط کو تم پہچان سکو, اللہ کو تم پہچان سکو. گناہ کرنے سے پہلے تمہارے ذہن کے اندر آنی چاہیے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس حالت میں چاہے کسی نے زلزلہ لا کر کے میرے مکان میرے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دے اور میں یہاں سے جا سکتا ہوں اسی گناہ کے اندر. یہ استحضار کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کے بچوں کو موبائل بھی ہوگا تو
بھی وہ بچے گناہوں سے بچے گا. اگر اس کے دل کے اندر خوف خدا نے نہیں پیدا کیا پھر بچے آگے چل کر کے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے کہ وہ سماج بھی بچوں ہی سے سماج ہے اور سماج ہمارا بگڑتا چلا جائے. میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ وہ بچوں سے درخواست کرتے کرو کہ بابو حالات پڑھتے ہیں. جتنے بھی تم داڑھی ٹوپی ہو, جتنے بھی مولانا اور حافظ صاحب فلاں فلاں کو دیکھ رہے ہو کہ ماشاءاللہ یہ عالم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب بڑی قربانی کے بعد ناگوار حالات کے بعد آج اس مقام پر پہنچے. ایسے نہیں کہ وہ پہنچ گئے. میں جو بول رہا ہوں کہ اللہ کے احسان تو ہے ہی, لیکن میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا تھا پڑھائی کے معاملے. پڑھائی اگر سخت معاملہ نہیں ہوتا تو شاید کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اس لیے اگر وہ گارجین اگر آپ کے ساتھ سختی کرے تو اس کو برداشت کیجیے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے اکلوتا بھائی کو, بھائی میں اکلوتا, والدہ بہت مانتی ہے, ہر ایک کی والدہ مانتی ہے, لیکن والد صاحب میرے بہت سخت. پڑھائی کے معاملے میں بالکل نہیں کوئی کمپرومائز کرتے رہے. بہت خواہش ہوئی, بہت اصرار کیا, بہت رویا, گر گرایا, اس لیے کہ میں شروع سے پڑھا میں دربھنگا. والد صاحب چونکہ ماسٹر تھے دربھنگا میں, وہیں میں پڑھا. خواہش بہت کرتا تھا کہ لوکل پڑھا تاکہ گھر آنا آسان ہو, کھلاتے رہے. والد صاحب اس کی مزدوری کو جانتے تھے, لیکن جب اور بھی لوگوں سے رشتے داروں کی وجہ سے جب دباؤ پڑا تو والد صاحب نے کہا چلو کھانا کھا کے میں تم کو ڈال دیتے. بڑی خوشی ہوئی اور خوش کہ چلو کھانا آ کے بیگوسرا میں گھر ہوا, کھانا بدل میں پھر وہاں جہاں پڑے گھر دیا پڑے دن پر آ جائے کرے گے. گئے والد صاحب لے کر کے بدقسمتی کہیے یہ کیا کہیے کہ جہاں وہاں جیسے ہاتھ گھاٹ کو پر پہنچے اس نے اتنی بارش اتنا طوفان اعلان ہو گیا کہ جہاں جو مکے سے جانا تھا وہ نہیں آیا. دونوں نے والد صاحب نے کہا کہ چلو واپس, اور خوش ہو گئے چلو ایک دن دو دن اور مجھے چھٹی ملے گی اب ہو کر کے آئیں گے. لیکن جیسے ہی وہاں سے منگیر سے جو ہے وہاں گھاٹ سے جیسے بیہوش رہا تو دوسری گاڑی پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب تم نے غازی پور لے کے جائے. اب تو ظاہر سی بات ہے خوشی تھی منگیر اور 2 دن اور چھٹی, یہاں تو معاملہ ہی بڑا شروع. کیا میں اس کو پھر میں رونا شروع کیا, کوئی اثر نہیں. مقامات لے کے وہاں سے گاڑی کی تھی دیدار میں کر کے لیے وہاں جو ہے گاڑی رات بھر میں روتا رہا گیا. پوچھے کھانا کھا, میرے کا کھانا نہیں کھاؤ, بولے مت کھاؤ. نہیں کھانا کھایا, لیکن وہ جا کر کے وہاں سے ٹوٹ گیا. سیلاب کا موقع تھا دربھنگا میں اور اس حالت میں مجھے لے گئے. میرا رونا کوئی اثر نہیں کرتا. سیلاب کا موقع دمرا میں پڑھا تھا, حفظ کی پڑھائی دمرا میں. سیلاب آ گیا 1987, مشہور ہے سیلاب. وہ اس موقع سے سیلاب وہیں پڑھ رہا تھا. میں وہاں جب پڑھ رہا تھا تو بیگوسرا سے ہم کو لے کر کے چلے. لوگوں نے منع کیا کہ وہاں تو پورا دربھنگا ڈوبا ہوا ہے اور آپ بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لے کے جائیں گے. پہلے ہم سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مدرسہ کب کھلا ہے؟ میں نے کہا کہ 15 تاریخ کو. انہوں نے کہا کہ چلو تیار ہو جاؤ چلو. میں نے کہا کہ مدرسہ جو کھلا ہے تو ابھی ظاہر سی بات ہے 15 تاریخ کو کھلے, اس میں بچے آئیں گے کب؟ آہستہ آہستہ آتے 2 دن کے بعد جائیں گے. وہ کہنے لگے کہ ہر بچہ یہی کہے گا 2 دن کے بعد آئیں گے, تو ایسے سے تو کوئی بچہ ہے تم بھی جا کر کے پہنچ جانا تاکہ تم کو دیکھا دے کہ لوگ جو ہے آئیں گے. اسی حالت کے اندر مجھے لے گئے. یاد ہے مجھے کمرہ جیسے ہی گاؤں میں پہنچا ہوں کپتان سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کشتی لے کر کے, اور میں اس گاؤں کے اندر جب میری والد صاحب پہنچے دمرا تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب ڈنڈا لے کر کے, اتنا پانی تھا اتنا پانی, اور مجھے انہوں نے کہا کہ کندھا پکڑو. کندھا پکڑوایا اور ڈنڈا ایسے ایسے کر کے وہ مدرسے پہنچے. مدرسے والے جب آسان لے کے نام دیکھا تو سب پکڑ کے بیٹھ گئے. جب میں مدرسہ بند کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ کہاں سے لے کے چلے آئے, تو کہا کہ بھائی آپ کہاں لے کے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مدرسہ فلاں تاریخ کو کھلے گا, اس میں اسی حال میں پہنچا کر کے چلے آئے. میرے بھائی ایسے نہیں ہوتے. کوئی گارجین اگر وہ ہمارے رونے دھونے کو دیکھ کر کے اور ہمارے ناگوار حالات کو طبیعت چاہ رہی ہے ایسا کرنے کی, اگر وہ اگر ہمارے اوپر بھی ایسے نہیں ہے, ہمارے حالات کو دیکھ کر کے ہماری خواہش کو دیکھ کر کے اگر وہ ایسا کرتے تو ایسی صورت کو ہم آج اس مقام کو نہیں بولتے. اللہ کا فضل اور والد صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ والد صاحب کی سختی اور کڑوی کسائی کو میں نے برداشت کیا, تو اس وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے. اس لیے آپ بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ حافظ ہو گئے. حافظ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. حافظ ہونا کمال کی بات نہیں ہے. حافظ ہو کر کے پوری زندگی بھر قرآن کو سینے کے اندر رکھنا, محفوظ رکھنا, یہ کمال کی بات. آپ حافظ ہو گئے, بہت بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو سرفراز کر دیا, لیکن یہ قرآن آپ کے سینے کے اندر محفوظ رہے
چلے، اس لیے آپ کو جو ہے پوری زندگی بھر اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک بزرگ پہ وہ فرماتے تھے کہ کیا پڑھ رہا ہے تمہارا بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے زندگی بھر کا روک دے دیا، تم نے زندگی بھر کا روک دے دیا، اس لیے کہ وہ زندگی بھر اس کو پڑھتا رہے گا، اور اگر بھول گیا یاد کر کر کے نہیں حافظ ہوا تو اللہ اتنا نہیں پوچھیں گے، لیکن حافظ بن کر کے اگر بھول گیا، حدیثوں کا کرایا تو وہ اس طریقے سے اٹھے گا اس کا گوشت نکل رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ لیکن وہ حافظ قرآن ہے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے حافظ قرآن میں بنایا تھا، لیکن لاپرواہی کی بنیاد کے اوپر وہ قرآن کو بھلا دیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی دولت سے اللہ نے نوازا، اتنی بڑی دولت سے نوازا، اتنی بڑی دولت سے نوازا کہ مرنے کے بعد آپ اس کے تصور کریں گے کہ آپ نے اللہ نے آپ کے اوپر کتنا بڑا۔ الف لام میم صرف کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی الف لام میم 3 حروف کا اگر وہ پڑھتا ہے تو 30 نیکی، الف لام میم 30 نیکی۔ یہ جو بچے 4 سال 5 سال 3 سال جتنے سال وہ پڑھے، یاد کریں کہ اتنے سال میں کتنی مرتبہ یہ جو قرآن کے حروف کو پڑھا ہوگا، کتنی نیکیاں ان کے جو ہے کھاتے میں، ان کے نامے اعمال میں ان کو پڑھا ہوگا۔ اور جنت تو ایک خالی جگہ، جنت ایک خالی جگہ، آپ وہاں اپنی نیکیوں سے اپنے اعمال سے اس کو ہرا بھرا کریں۔ یہ بچے جتنے پڑھے ہوں گے اور جتنے وہ پڑھتے چلے جائیں گے، ان کے سارے کی ساری نیکیاں ان کی الف لام میم کو پڑھ کہ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لے اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن کریم کی آیت پڑھنے کو ثواب ہے۔ اگر یہ بچہ اگر حافظ قرآن پڑھ لیا اور بننے کے بعد اگر مستقل اس کے اوپر عمل کیا اور پڑھتا چلا گیا تو ایسی صورت میں کتنا اس کام کو ثواب دے گا۔ تب کہا گیا کہ وہ مجھے آپ کر رہے ہیں وہ بچے کتنا ثواب ملے گا اس کو بننے کا۔ اسی وجہ سے بزرگ نے کیا فرمایا، حافظ قرآن ہی ایک ایسی جماعت ہوگی، حافظ قرآن یہ ایک ایسی جماعت ہوگی جو 10 ان گنہگاروں کو بخشش کروائے گی، سفارش کروائے گی جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ یہ حافظ قرآن وہ جو ہے اللہ سے سفارش کر اللہ کو، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام اس شخص کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ کہاں ہے وہ قرآن کریم کچھ پتا نہیں، لیکن وہ ایک حافظ جو شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے ورناس تک جو جا کے پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس نے پھر بہت قدر کو کبھی کچھ سوچا کرو بھائی، جو حافظ نے سوچے آپ بہت بڑی میں کبھی کبھی بہت اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں، جہاں شکر جیسے احساس ہوتا ہے، جیسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ کے دل کو اس پر میں قرآن شریف شکر کرتا ہوں، خوب پڑھتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن شریف اللہ کا فضل، خوب پڑھتا ہوں اور اس لیے سے پڑھتا ہوں کہ آج میں نے اگر آدم کو ابھی پڑھ لیا تو اسی صورت میں کتنا ہے۔ میری بات کبھی کبھی کرتے نہیں کہ آپ حافظ بھی یاد کیا کتنا اچھا لگتا ہو، میں نے کہا تمہارے لیے تم بھی یاد کرو، تم بھی پڑھو، بڑا اچھا لگتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ آپ حافظ اور حافظ پڑھتے چلے جائیں۔ اور میں ان علماء سے کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ان عالم ان علماء سے کہ اگر حافظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کو لازم سمجھیں آپ۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے آج کل کے حالات کو دیکھ کر کے کہ لگتا ہے کہ علماء سے اللہ نے قرآن کی تلاوت کو سلب کر لیا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا، جو حضرات قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں پابندی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، بہت بڑی دولت ہے جو آپ کے نام اعمال کے وہ ثواب کو پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ان علماء سے کہوں گا کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر کریں، ترجمہ دیکھیں، اور ترجمہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے تدبر کریں کہ اللہ نے یہ لفظ کو کیوں لایا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے یہی کہا کہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلا جس راستے پر آپ نے کیا انعام کیا۔ بات کافی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا استعمال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے منعم علیہم ہو گیا کہ اللہ ہمیں وہی راستہ دکھلایا کہ جس کے اوپر آپ نے انعام کیا، تو پھر وہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جس کو آپ کو جو گمراہ ہو گئے یا راستے سے بھٹک گئے۔ یہ تو ساری باتیں منعم علیہم کے اندر ہو ہی گئی، یہ بات جملہ لانے کی کیا ضرورت
نہیں چاہیے جس راستے کے اوپر جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ راستہ. قرآن کا ایک ایک لفظ کہیں بھی زائد نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ جو ہے لفظ لگ رہا ہے کہ یہ زائد نہیں. اب میں بہت سوچا کیا کروں، نہیں بہت 2-3 دن میں سوچتا رہا. میں یہ بولا مجھے بہت آتا ہے، اللہ کہتا ہوں مجھے نہیں. یہ سوچنے کے بعد اللہ دل میں ڈالتے ہیں. اور میں لوگوں سے پوچھا نہیں آیا، تب اچانک میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں اپنے حافظ ہوں ماشاءاللہ. تو ایک دن میں پڑھ رہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے بنی اسرائیل ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے اور تم کو ساری دنیا کے اوپر تم کو فضیلت دی ہے. یہ منعم علیہم وہ بھی ہے جو یہود و نصارہ تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، جس کو اللہ نے ایک زمانے کے اندر امام فرمایا تھا. اللہ نے امام فرمایا تھا اور وہی لوگ ہیں مغضوب علیہم الضالین. تو ایسا نہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. تو اللہ نے آگے بتایا غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ منعم علیہم کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. بولیت نہیں ہو رہی ہے، نہیں نا بولیت نہیں ہو رہی. کسی کے گھر میں باتیں چل رہی بس بات ہے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں میں نے دعا کیا تھا کہ صحیح باتیں وہ کر رہا تھا. بات حالی کہاں دیجیے منعم علیہم کی قرآن کے اندر منعم علیہم کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ کہا گیا کہ منعم علیہم جو ہوں گے جن کے اوپر کہا گیا نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے. شہداء وہ جو اللہ کے راستے کے اندر کیا ہو گئے شہید ہو جائے. کبھی کبھی بات یہ سمجھ میں آتی تھی کہ یہ شہداء جو ہے یہ تو بہت آسان ہے. ایک آدمی فوراً آیا کرتے، ویسے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اللہ کے نام کے اوپر اور اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے. لیکن سزا اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مستقل وہ موت و حیات کے ماضی سے وہ گزر رہا ہو، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے ہیں. اور اس وقت اس کے ایک ہی مرتبہ برکت چلی وہ عمر کیا تو وہ یہ ذہن کے اندر طرح طرح کی بات ہے کہ یہ وہ اچھے آدمی ہے، یہ زیادہ قربانی ان کی ہوئی، یا وہ آدمی جو زندگی بھر جو ہے اللہ کے حکم سے کی رعایت کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اور ساری چیزیں جو نفسیات خواہشات سب کو جو پاگل کر کے اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی جانا وہ زیادہ قربانی ہوئی ہے. اس ذہن میں آتی تھی بات تو بہت زیادہ قربانی اس کی ہے جو زندگی بھر اگر 25 سال ملا وہ 25 سال اپنے آپ کو بچا کر کے چلا، اس کی قربانی زیادہ ہے. اور اس وقت اس کے آدمی فوری طور پر وہ اگر شہید ہو گیا تکلیف تو ہوئی لیکن تھوڑی دیر کا تکلیف ہوئی، لیکن اس شخص پر تکلیف تو زیادہ. شہداء سے مراد تو وہ تو نہیں ہے جس کو اللہ نے جو ایک آدمی مجاہدہ کر کے ایک آدمی خوب اپنے آپ کو سفیان جب اس کے زبان میں اگر کہیں مجاہدہ کر کے تصور کے لائن سے ایسا اپنے آپ کے دل کو اور ایسا اپنے آپ کو مسکہ اور اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا بنا لیا جس کو مشاہدہ ہونے لگا تصور کی زبان میں کہ اللہ کے ہر ایک نعمت اس کی حقیقت اور اس کے پورے ایک صاف ستھری شکل میں نظر آنے لگی اور دل اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ جنتوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، عالم بالا کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اتنا اس کا دل پاکیزہ ہو گیا، روح اتنا مسکہ ہو گیا. یہ مشاہدہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مشاہدہ اصل ہے، یہ شاید کہ منعم علیہم ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جمہور علماء کے خلاف یہ سوچ. جمہور علماء اس سے کیا بنا دیتے ہیں، اس سے وہی بنا دیتے ہیں شہادت. میں اپنا کام ذہن کرتا ہوں لیکن ایک دن میں نے تفسیر عزیز دیکھا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کلام یہ بھی کیا استعمال ہوا ہے جس کو جو ہے اتنے انہوں نے قربانی دی جس کو مشاہدے کی صلاحیت ہو گئی بہت سے بلا. تو دل کے اندر کیا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء کی جماعت اگر قرآن کا اگر ترجمہ پڑھے اور ترجمے کے بعد یہ تدبر کرے کہ اس لفظ کو اللہ نے کیوں یہاں بولا ہے، اس کا ایسا کیوں ہو سکتا ہے. پرسوں درس میں پڑھا تھا اس کے اندر آیا فرعون کے بارے میں کہ
کیا یوم ترزون علیہا قطوفا وعشیا ویوم تقوم الساعة النار یرزون علیہا قطوفا وعشیا ویوم تقوم الساعة کہ وہ کیا فرعون کو صبح اور شام آگ جو ہے اس کو ٹکرائی جاتی ہے، آگ جو ہے اس کو ٹکرائی۔ اب یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ دو رسول کا لفظ کیوں آیا بھائی؟ تو اس طریقے سے ذہن میں بات آتی ہے کہ روح تو اس کا تعلق ہے، جسم تو ہے نہیں، اس کو سزا دی جائے تو رسول روح ہے تو اس کو وصیت ہو۔ تو یہ آگے علماء کی جماعت تدبر سے کام لے۔ ایک بزرگ موت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے لوگوں نے قرآن کے اندر تدبر کرنا چھوڑ دیا، جس دن سے لوگوں نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، یہ جو قرآن کی ایک نصیحت کی کتاب تھی تذکر، اور اس کے بعد تذکر جو آنی چاہیے نصیحت، اس کو بھی نکلتا چلا گیا۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کے اندر کیا معانی چھپے ہوئے ہیں، کیا رموز ہے۔ علامہ شامل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کی تفسیر ایک ایک لفظ لکھا رہے گا، اور پہاڑ کے برابر ایک ایک آیت یا ایک ایک لفظ لکھا علامہ شامل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی پوری تشریح ہے اس کے نیچے رہے گی، جس کا یہ بھی مطلب اس کا۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ 70 اونٹ یہ لکھا اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء القلوب فضائل قرآن میں آپ دیکھیں، اس کے اندر لکھا کہ اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ کو میں اس کے اتنا لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کے بوجھ کو اٹھا لے۔ اور فرمایا اسی کے اندر کہ ایک ایک آیت میں اللہ نے 70,000 مفہوم چھپا کر دیے۔ ایک ایک آیت کے کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، وہ اس کے 70,000 ہے۔ اس کے جو آدمی کا دل جتنا پاکیزہ ہوگا، جس آدمی کا دل جتنا صاف ستھرا ہوگا، اس کے اعتبار سے اللہ اپنے قرآن کے علوم اس کے دل کے اندر اتارتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہ وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا جو اپنے دل کو سلامتی کے ساتھ قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ وہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ مال بھی کام نہیں آئے گا، عورت بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گا، کیا ہوگا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کہتے ہیں اس دل کو جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سب نکل جائے، صرف اللہ ہی داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ کہ غیر اللہ سب کا سب نکل جائے دل سے، اور سب کا کیا آ جائے دل کے اندر؟ اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ آ جائے گا، اللہ اگر آ جائے اور غیر اللہ نکل جائے تو آپ کا دل قلب سلیم بن گیا۔ اور جس دل کے اندر اللہ آ گیا تو اس کی زندگی بڑے مزیدار ہوتی ہے، وہ بہت مزیدار، اتنے مزے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتا ہے مغلوں کے بادشاہوں، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، تو اپنے سارے خزانے کو میرے قدموں میں ڈال دو اور وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جس کے دل کے اندر اللہ آ جاتا ہے، جس کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے، وہ بہت ہی پرمسرت زندگی گزارتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، 9 بجے تک وقت دیا گیا تھا، ادھر تک ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا کامل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے غالباً 11 یا 12 بیٹے، جس کو مولانا اعجاز صاحب نے آزمی رحمت اللہ علیہ بہت سارے نسبت بزرگ تھے، انہوں نے حدیث دوستہ کے اندر کتاب ہے، جو میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے جماعت کا آقا فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ویسے علماء کو بھی حدیث دوستہ پڑھنی چاہیے اور مستقل اس کو مطالعہ کرنی چاہیے۔ حدیث دوستہ مولانا کیا اعجاز صاحب آزمی رحمت اللہ علیہ حدیث دوستہ، اس میں کہتے ہیں اس واقعے میں لکھا مولانا کامل رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک امام صاحب تھے، قاضی صاحب تھے، ان کے 11
رمضان کا دن تھا، گرمی تھی، یہ گرمی نہیں ہوتی جس کا اندر جو کئی بس ہو جاتا ہے، برساتی کے زمین چل رہا ہے، کبھی کبھی آپ سے تو اس کے اندر تو وہ بڑے لڑکے کو تراویح کے لیے آگے بڑھایا، 2 رکعت پڑھایا اس بچے نے، تو کہا ابو میری طبیعت بگڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا پیٹ خراب ہو رہا، مجھے الٹی سی کہہ دیے، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، بول بیٹا دوسرا لڑکا ہے اس کے ساتھ بھی 6 یا 11 بجے میں مطلب جتنے بھی اولاد تھی، جو بھی اولاد سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور سب بچے جو ہے گھر چلے گئے، تراویح ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ سب کی طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی، اور یہ نوبت آ گئی کہ پوری رات جو رہی وہ رات، اس رات کے اندر سارے کے سارے بچے انتقال کر، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا حادثہ، ایک جوان بیٹا کا انتقال ہو جانا کتنا بڑا حادثہ، جو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اس سے ہمدردی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، اگر پیدا ہوگا وہ بن گیا تو پھر ہمدردی نہیں ہوتی، وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے، تو دن پر دن والدین کی محبت توجہ بڑھتی جاتی ہے، وہ بچہ سب کے سب ظاہر سی بات ہے، جو بچہ نماز پڑھا رہا ہو وہ بالغ تو ہوگا ضرور، کم از کم 15 سال سے تو کم تو نہیں ہوگا، وہ سارے بچے جوان، وہ سارے بچے کا انتخاب پورے قصبے کے اندر جہاں ان کا گھر تھا اس پورے آبادی کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، جو بھی سنے فلاں صاحب وہ خود بزرگ آدمی تھے، لوگ ان کے ساتھ ہمدردی تھی، جو بھی سنے سب جو ہے آ کر کے تعزیت کے لیے آئے اور سب مل کر کے روئے، سب کے آنکھ سے آنسو، اور ان بزرگ کا امام صاحب کا حضرت کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت خاموش، کیا خاموش، ناک سے آنسو جاری، کچھ نہیں ہوا، جنازہ جب گھر سے نکلا ایک عجب سے قرآن سب رو رہے گے، اور یہ حضرت اپنا سر جھکا کر کے چل، ایک نے کامنٹ کیا ادھر تو کیسا ظالم بات ہے، ہوتے نا کہ کیسا ظالم بات ہے کہ ساری دنیا رو رہی حالت کو دیکھ کر کے، اور اس شخص کے آنکھ کے اندر آنسو تک نہیں، اس کے آنکھ میں آنسو نہیں ہے، دنیا سب کے آنکھوں میں آنسو اور اس کے آنکھ میں آنسو نہیں ہے، حضرت نے سن لیا، سننے کے بعد کھکھا ایسے کیا، تھوک پھینکا، تھوک پھینکنے کے بعد حضرت نے کہا کہ یہ تھوک کیوں گر گیا کیا، جواب کسی گر گیا مجھے پتہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوک ہے تم دیکھ رہے ہو، اس تھوک کے اندر بتلاؤ کہ کتنی سفیدی ہے، اس کے اندر کتنی سفیدی ہے، لوگوں نے کہا کہ سفیدی نہیں ہے، بولے کیا ہے، بولے اس کے اندر پوری سرخی ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خون نہیں ہے، تب حضرت نے جوش میں آ کے کہا کہ تم کیا سمجھتے، تم کیا سمجھتے، مجھے غم نہیں ہوا، ساری دنیا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میری جوان اولاد ہے، اب مجھے اس کے جانے سے غم نہیں ہوا، ارے میری جو وہ حالت ہے کہ میرے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی جانب سے یہی حکم ہے کہ صبر کرو، ہم صبر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، غم کی بات یہ ہے کہ میرے اندر جا کر دیکھو کہ میرا جگر ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا، بات نہیں ہے کچھ، لیکن سوائے صبر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، جب آدمی وہ صاحب نسبت ہوتا ہے وہ تو فاقہ بھی آتا ہے تو مست ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو جاری لیکن وہ صابر ہوتا ہے، وہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے کہ میرا اللہ کا یہی اگر فیصلہ ہے میں بھی خوش ہوں، جیسے کباب کھا رہا ہو آدمی، جب کباب جو آتا ہے باہر ہو اگر آگے تو اس کے اندر کیا مرچائی بھی ڈالی جاتی نہیں ہوتا ہے، تیتا خوب ہے، جھاگ خوب ہے، اور ایک آدمی آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کھا رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایسا لگتا ہے اس کے اوپر کسی نے ظلم اس کے ساتھ کھانا پیش کیا اور وہ اس کے سامنے سے پلیٹ کھسکا لے کہ نا یہ تمہارا
لذت ہے، اس کے اندر جو مزہ ہے، اور اس کے اندر جو حلاوت ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا۔ ایسے ہی بزرگوں کے ساتھ حالات آتے ہیں، بیماری ہے اس حالت کے اندر بھی وہ صبر کرتا ہے، وہ تنگ دستی ہے اس کے اندر بھی وہ صبر کرتا ہے، پورے ماحول میں حالم ہے، دشمنی ہے، اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے، کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ نہیں چاہا، پھر اس کا قلب سلیم پر کیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ قلب سلیم کیسے ہوتا ہے؟ قلب سلیم ہوتا کیسے؟ یہ شیخ کی صحبت میں، بزرگوں کی خدمت میں جانے سے، بیت الارشاد سے، کسی صاحب نسبت کی خدمت میں جا کر کے وہاں چلا کشی کرے۔ جب اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے دلوں کے اندر نفرت بیٹھے گی گناہوں سے، اور وہ حالات آئیں گے تو ورنہ تحریر سے یہ سب نہیں آتی۔ آپ کر لیں، پھر میں ایک بات سنا دو چالو کرتا ہوں، مجھے بس یہ واقعہ سناتا ہوں، اب اس کے بعد نہیں سناؤں گا۔ ہمارے حضرت ہیں حافظ شمس الہدیٰ صاحب، تقریباً 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی۔ ان کے کیا معاملہ ہے، رمضان کے اندر میں پہلی مرتبہ گیا اعتکاف میں، تو حضرت اتنے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت کا جو تراویح ہوتی ہے وہ تقریباً 3.5 پاؤں تراویح، اور تراویح وہ ہماری طرح نہیں کہ پورے ایک دم آپ سمجھے نہ ہم سمجھے، ٹھہر ٹھہر کر کے 5-7 حافظ وہ قرآن پڑھا کے اور وہ سب ٹھہر کر کے تقریباً 11:30 بجے تراویح ختم، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آدمی ہم پہلی مرتبہ کے برداشت کر لیا، چلو بھائی چلے گئے، اتنا وہ بھی بہت 11 بجے، اور وہ بھی پرسا تھا، آپ صاحب بخاتی کے ساتھ پڑھا رہا حضرت، ٹھیک 12:15 بجے کھا پی کر کے آپ سوئے گئے، 12:15 جہاں بجا سب آپ بستر لگائیے سے 1:15 جہاں بجے گا سب آ کر کے اٹھ جایا، 1:15 بجے جیسے ہی بجے گا سب آپ وضو کی تیاری کریں، وضو کریں، نماز کی تیاری کریں، 12:15 بجے سویا تراویح پڑھ کر کے 1:15 جیسے ہی بجا، اب سارے جتنے بھی تھے متقین سب اٹھ گئے، اب 1 بجے سے بھی تہجد کی نماز شروع ہوگی جماعت کے ساتھ، اور اس کے اندر 8 رکعت کے اندر 4 پڑھے ہوں گے، 8 رکعت میں 4 پڑھا، آدھا پڑھا 1 رکعت میں، یہ سب سے زیادہ بات، ایک تو دین میں مکمل نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ آدھا پڑھا 1 رکعت میں 4 پڑھا، یہ 8 رکعت کا اندر ہونا ہے، اور یہ 10 دن تک چلے گا۔ یہاں تو میں بتاؤں کہ لگ رہا تھا کہ میں تو مجھ سے ہونے والا نہیں ہے اتکا، میں تو چلو، لیکن پھر یہ غیرت آئی کہ بوڑھا آدمی ان کے حضرت کو بکے، اتنے تو بڑے لوگ شوق سے آپ کو، اور اقوام سے بھی لوگ آ کر کے آتے تھے، ایک مستر میں سب پہنچ جاتے تھے شوق سے، ان حضرات کو جو اس چیز پر ہم جو وہ یہ غیرت کے بارے میں پڑھا کہ یہ مجاہدے ہوتے ہیں حضرت کے ہاں، اس طریقے سے جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو پھر اندر جو ہے یہ قلب سلیم بنتا ہے، تحریر سے اور بعض و نصیحت سے ایسے نہیں آتی طرح کہ جب بن جاتا ہے تو پھر اللہ وہ محمولیت دیتے ہیں اور وہ محمولیت دیتے ہیں کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے، اور یہ سارے دنیا سے بے نیاز ہو کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہوتے، ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس اسکول کو اللہ تعالیٰ بیان سے نوازے، اور جو ہے نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، ساری چیزوں سے اللہ اس ادارے کو کوئی بھی بچائے اور اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ بس اسی بات کو پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔